صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رواہ البخاری، مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2109۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بدخان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے، اور 4 سے بہتر ہیں، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ رواہ المسلم، مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہاں 3 بڑی موٹی تازہ حاملہ اونٹیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ 3 آیات اس کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم، مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2111۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2112۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2113۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق کی مثال کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق کی مثال تمبے کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن
ترنجبی کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2114۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2115۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ وہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یخی اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس سے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اس سے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائباں سا دکھائی دیا جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خضیر پڑھ، ابن خضیر تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یخی کو رون ڈالتا، کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر سائباں کی طرح کوئی چیز تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی۔ میں باہر نکلا حتیٰ کہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے مخفی نہ رہتے۔ متفق علیہ۔ اور یہ الفاظ حدیث بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم میں ہے، میں باہر نکلا، صیغہ متکلم کے بدل لفظ وہ فضا میں بلند ہو گئے استعمال ہوا ہے۔ مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2116۔ پیارے دوستو، آپ سب نے بہت ہی محبت کے ساتھ تعلیمی حلقہ میں جڑ کر پیارے رسول کی پیاری باتوں کو سماعت کیا۔ دوستو، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرائرٹی دیتے ہیں، قرآن کی عظمت کو پرائرٹی دیتے ہیں، تو ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔